تعالیٰ کے سامنے سبب نہیں پیش کر رہے، بلکہ جو اسباب اولاد ہیں ان اسباب کا ناکارہ ہونا پیش کر رہے. ان اسباب کا سنو میں کیا کہہ رہا، اللہ کے سامنے سب نہیں پیش کر رہے، بلکہ جو اسباب اولاد ہیں ان اسباب کا ناکارہ ہونا اور ان اسباب کا ختم ہو جانا اللہ کے سامنے پیش کر رہے. اپنا بڑھاپا، اپنی بیوی کا بڑھاپا دونوں پیش کر دیے. ان کی عمر 120 سال کی تھی، زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال، بیوی کی عمر 90 سال. ہڈیاں کھل چکی ہیں اور بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے، اس سے اولاد کے ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. سبب سے نا امیدی اور اللہ کی ذات سے امید، اور یہ کہہ کر کہ میں کبھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں 90 سال کی بیوی کے ذریعے اولاد دے دی. ادھر تک سلیمان علیہ السلام کہ جب اللہ نے اتنی قوت طاقت دی ہے اور اللہ نے اعلیٰ نسل کی خوب بچے جننے والی بیویاں دی ہیں، تو کیوں نہ ان بیویوں کے ذریعے اللہ کے راستے کے مجاہد تیار کیے جائیں. اس خیال سے 100 بیویوں صحبت کی، 100 میں سے ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، 99 کو حمل نہیں ٹھہرا. ایک کو حمل ٹھہرا، وہ حمل بھی وقت سے پہلے ضائع ہو گیا. روح پڑنے سے پہلے ہی ضائع کر دیا اللہ نے. دایا نے لا کر وہ کرسی پر ڈال دیا، جو لو تھوڑا کہا جائے یہ جسم، وہ لا کر دایا نے کرسی پر ڈال دیا. جی یہ پیدا ہوا ہے. اللہ نے دکھلا دیا کہ تم نے ایک خیر کا ارادہ بھی کیا تھا، مگر اس خیر کے ارادے کو ہماری چاہت پر موقوف نہیں کیا. صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے ساری بیویوں سے بیٹے پیدا ہوتے. اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے ساری بیویوں سے بیٹے پیدا ہوتے. یہ ہے بات اصل. لیکن سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے. میں نے عرض کیا کہ کتنی بھی شکلیں ہیں، ان ساری شکلوں سے نہ ہونے، صرف اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دل میں پیدا ہو. جب یہ یقین ہوگا تو لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو شکلوں میں تلاش نہیں کریں گے. پھر لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اسباب میں تلاش نہیں کریں گے. پھر لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو حکام میں، وزراء میں اور دنیا کی قسم قسم کی مادی طاقتوں میں اللہ کی مشیت کو تلاش نہیں کریں گے. پھر یہ اللہ کی مشیت کو اس کے احکام میں تلاش کریں گے. اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اس کے احکام میں تلاش کریں گے. یہ ہے اصل بات. ایسے مسلمانوں کو ناکامیاں وہ کامیابی کی طرف لے آئیں گی. اور اگر مسلمان نے ناکامی کے اسباب بھی اسباب میں تلاش کیے اور کامیابی کے اسباب بھی اسباب میں تلاش کیے، تو یہ اللہ تعالی سے دوری کا اور اللہ سے غافل کرنے کا سبب بنیں گے. سوچنے کی بات ہے، جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا. جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب انبیاء علیہ السلام ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکے، تو پھر جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہوئے ہیں، مسلمان ان اسباب میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، تو اس زمانے میں مسلمان ان اسباب سے امید کیوں لگائے ہوئے ہیں جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں؟ کتنے بھی اسباب غیروں کے پاس ہیں، کیا اللہ نے ان کو خوش ہو کر دیے ہیں؟ اللہ ان سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں. دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کو جو اسباب دیے ہیں اللہ نے انہیں ناراض ہو کر دیے ہیں، مگر زمانے کا مسلمان ان اسباب کی حاصل کرنے کی تمنا کرتا ہے اور ان سے ان اسباب کو طلب کرتا ہے جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس سبب سے اللہ غیروں کو ناکام کر رہے ہیں اس سبب سے اللہ مسلمانوں کو کامیاب کر دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جن اسباب پر اللہ تعالیٰ نے غیروں کو ناکام کیا ہے ان اسباب پر مسلمان کو کامیاب کر دیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو سبب میں تلاش مت کرو، اللہ کی مشیت کو احکام میں تلاش کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. وعدے
حکموں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی مشیت کو اس کے وعدوں میں تلاش کرو، اللہ کی مشیت کو اس کے وعدوں میں تلاش کرو، کیونکہ وعدے حکموں کے ساتھ ہیں اور قدرت وعدوں کے ساتھ ہیں۔ اسباب کے ساتھ قدرت نہیں ہے، اسباب تو قدرت سے بنے ہیں، اسباب تو قدرت سے بنے ہیں، اسباب قدرت سے بن کر قدرت کے قبضے میں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسباب پر اختیار حاصل ہو گیا، اسباب پر اختیار حاصل ہو گیا، حالانکہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، وہ جو چاہیں گے سبب میں وہ کریں گے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری چاہت کے مطابق کام ہو تو دو کام کر لو، ایک تو سبب سے نا امید ہو جاؤ، سبب سے نا امید ہو جاؤ، ایک تو سبب سے نا امید ہو جاؤ، اس لیے کہ سبب اللہ کا غیر ہے، اللہ کے غیر سے امید کرنا ناکامی ہے، سبب سے نا امید ہو جاؤ۔ دوسرا کام یہ کر لو کہ عمل کو مقدم کر لو، ہاں اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے، اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے، بس اتنی بات ہے کہ سبب کو پیچھے کر دو اور عمل کو مقدم کر دو، تاکہ عمل کو مقدم کرنے سے قدرت ساتھ ہو جائے، اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے۔ عمل کو مقدم کر دو تاکہ قدرت ساتھ ہو جائے۔ کہیں بھی نہیں ملے گا، سارا انبیاء کی سیرت اٹھا کر دیکھ لو کہ نبی کی مدد سب کو مقدم کرنے پر آئی ہو، کہیں بھی نہ ملے گا۔ اگلے دن مقابلہ ہے مشرکین سے، تو ساری رات غزوات کی راتیں دعا اور عبادت میں گزری، ہتھیار کم، کھانا کو کم، دشمنی کی کثرت زیادہ، مسلمانوں کی تعداد کم، غزوات کی راتیں۔ عبادت کے دن کی رات تو آرام میں گزری، مزدلفہ کی رات جو سب سے شب قدر سے بھی افضل ہے، وہ مزدلفہ کی رات آرام میں گزری، اس میں قیام ثابت نہیں، اور جو غزوات کی راتیں ہیں اس میں آرام ثابت نہیں، غزوات مستراحہ، مزدلفہ کی رات میں قیام ثابت نہیں، مزدلفہ کی رات میں قیام ثابت نہیں، تہجد، اور غزوات کی راتوں میں آرام ثابت نہیں، کہ ساری رات سجدے میں پڑھ کر آپ نے اگلے دن کی کامیابی کو اللہ تعالی سے طے کرایا۔ ہماری بس ناکامی کا سبب یہ ہے کہ ہم پہلے اسباب تیار کرتے ہیں، پھر ان اسباب کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر ان اسباب کو آگے بڑھا کر اللہ کی طرف، پھر ہم ان اسباب میں کامیابی کے لیے عمل کرتے ہیں۔ یہ میری بات توجہ چاہتی ہے، مسلمان پہلے سبب بناتا ہے، پھر اس سبب کی کامیابی کے لیے عمل کرتا ہے۔ پہلے مسلمان سبب بناتا ہے، پھر اس اسباب میں کامیابی کے لیے عمل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اسباب بنانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ جی اس میں کامیابی کے لیے دعا کر دو۔ پہلے سبب بناتا ہے، پھر سبب میں کامیابی کے لیے عمل کرتا ہے۔ صلاۃ الحاجہ بھی اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس سبب سے کامیابی مل جائے۔ پہلے دکان لگاویں گے، پھر دکان سے آمدنی کے لیے صلاۃ الحاجہ پڑھیں گے، حالانکہ صلاۃ الحاجہ حاجت کی نماز نہیں ہے، کوئی نماز بھی حاجت کے لیے نہیں، کیونکہ نماز خالق کے لیے، حاجت مخلوق ہے۔ نماز خالق کے لیے ہے نا، اور حاجت مخلوق ہے۔ صلاۃ الحاجہ ایسا معروف ہو گیا کہ لوگ پوری نماز میں حاجت کو ہی سوچتے رہتے ہیں، حالانکہ صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے نہیں ہے، صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے نہیں ہے، صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے نہیں ہے، بلکہ صلاۃ الگ ہے، حاجت الگ ہے۔ وہ تو صلاۃ الحاجہ اس لیے کہتے ہیں کہ تم نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاؤ، پھر قریب آ کر اللہ سے اپنی حاجت کہو، جو قریب والوں کی بات سنی جاتی۔ صلاۃ الحاجہ یعنی وہ نماز جس نماز کے ذریعے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جب اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کہہ دینا کہ اللہ میری حاجت ہے، ورنہ کوئی حاجت نماز کے لیے، کوئی نماز حاجت کے لیے نہیں ہے، کوئی نماز حاجت کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ساری حاجتیں مخلوق ہیں، ساری حاجتیں مخلوق ہیں، سب حاجتیں مخلوق ہیں، سب حاجتیں مخلوق، جس شکل میں بھی تغیر ہے وہ مخلوق ہے، جس شکل میں بھی تغیر ہے وہ مخلوق ہے۔ بیماری کی حالت، صحت کی حالت، بھوک کی حالت، پیٹ بھرے کی حالت، بیمار کی حالت، صحت مند کی حالت، جہاں تک کہ ملائکہ کی حالت بھی مخلوق ہے، اس میں بھی تغیر ہے، ملائکہ میں بھی تغیر ہے، جی ہاں ملائکہ میں بھی تغیر ہے،
ہر مخلوق میں تغیر ہے، ہر مخلوق میں تغیر ہے، جتنا اللہ کا غیر ہے سب میں تغیر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سعد الحاجہ کا مطلب یہ نہیں کہ حاجت کی نماز نہیں ہے۔ صلاۃ الاستسقاء کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سب جمع ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کریں، پھر سب مل کر اللہ تعالیٰ سے بارش مانگے، سب اللہ تعالیٰ سے بارش مانگے۔ یہ تو اللہ کے قرب کے لیے نماز ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ پہلے اسباب بناتے ہیں، پھر ان اسباب کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کامیابی لینے کے لیے۔ کیسے عجیب بات ہے! اے اللہ تو اس سبب میں کامیابی ڈال دے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کرو، اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کرو، کیونکہ اس کی مشیت عمل کے ساتھ ہے، اس کی مشیت عمل کے ساتھ ہے۔ بس یہ آسان بات ہے، اس کی مشیت عمل کے ساتھ ہے، اس کا کامیابی کا چاہنا عمل کے ساتھ ہے، اس کا ناکامی کا چاہنا بدعملی کے ساتھ ہے، اس کا ناکامی چاہنا بدعملی کے ساتھ، اس کا کامیابی چاہنا عمل کے ساتھ ہے۔ اللہ کو عمل پیش کرو، اللہ کو عمل پیش کرو، کیونکہ عمل کی قوت اللہ کے ہر غیر سے زیادہ قوی ہے۔ عمل کی قوت اللہ کے ہر غیر سے زیادہ قوی ہے۔ عمل کی قوت اللہ کے ہر غیر سے زیادہ قوی ہے۔ خدا کی قسم، ایک عمل کی قوت تمام ملائکہ کی قوت سے زیادہ ہے۔ ایک عمل کی قوت تمام ملائکہ کی قوت سے زیادہ ہے۔ ایک عمل کی قوت تمام ملائکہ کی عمل کی قوت سے تمام ملائکہ کی قوت سے زیادہ ہے۔ حالانکہ ملائکہ ہر وقت عبادت میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، گناہ ان سے کوئی ہوتا نہیں، نافرمانی وہ اللہ کی کرتے نہیں، حکم اللہ کے سارے پورے کرتے ہیں، لیکن ایک عمل کی قوت ملائکہ کی قوت سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے اور چٹان نے اوپر سے سرک کر غار کا راستہ ایسا بند کر دیا تھا کہ ان کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تینوں نے یہ کہا کہ دیکھو، تم نجات چاہتے ہو تو نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے، نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اعمال پیش کرو جو اعمال تم نے اللہ کی رضا کے لیے اور مخلوق کے فائدے کے لیے کیے ہیں۔ میں کیا بتاؤں، اس زمانے میں لوگوں کے اسباب میں برکت اس لیے نہیں ہے، اس زمانے میں لوگوں کے اسباب میں برکت اس لیے نہیں ہے کہ لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں دوسروں سے نفع اٹھانے کے لیے، لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں دوسروں سے نفع حاصل کرنے کے لیے۔ ارے سنو تو صحیح، لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں دوسروں سے نفع حاصل کرنے کے لیے۔ مالک ملازم رکھتا ہے ملازم سے فائدہ اٹھانے کے لیے، حکام محکوم اور رعایا سے فائدہ اٹھانے کے لیے دن رات سوچتے ہیں کہ عوام سے ہم کیا فائدہ اٹھانے، عوام سے کیا فائدہ اٹھانے۔ تاجر اس کوشش میں رہتا ہے کہ گاہک سے کیسے فائدہ اٹھائے۔ آپ دیکھیں گے ان کے درمیان پوری دنیا میں جتنے بھی اختلافات اور جھگڑے ہیں صرف اس لیے ہیں کہ یہ ہر بڑا چھوٹے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ جتنے وکلا ہیں یہ سارے وکلا مظلوم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، حالانکہ وکالت مظلوم کی حمایت کے لیے تھی۔ لوگوں نے وکالت کو معاش بنا لیا، لوگوں نے وکالت کو کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا ظالم ہے وکیل کہ ایک تو بیچارہ مظلوم، وکالت کا مطلب یہ تھا کہ ظالم سے حصہ لے کر مظلوم کو دینا ہے، تو وکیل یہ کہتا ہے مظلوم سے مجھے کیا ملے گا اگر میں تمہارا حصہ دلوا دیتا ہوں۔ جی ہاں، ظالم نے 5 لاکھ مظلوم کے مار لیے، وکیل یہ کہے گا کہ تم 1 لاکھ مجھے دے دو میں تمہارے 5 لاکھ دلوا دوں گا۔ سوچو تو صحیح، وکالت اس لیے تھی تاکہ ظالم سے لے کر مظلوم کو دیں، لوگوں نے وکالت کو معاش بنا لیا۔ مظلوم کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا وکالت، مظلوم کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا وکالت، مظلوم کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا وکالت، اور بیمار کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ڈاکٹری۔ اور کیا ہے، بیمار کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ڈاکٹری۔ جی ہاں، آپ علاج چاہتے ہیں نا، یہ اتنی رقم لے آؤ ہم علاج کر دیں گے۔ ارے یہ کیا ڈاکٹری ہوئی؟ میں کیا بتاؤں آپ حضرات کو، جو اسباب اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تھے وہ اسباب معاش بن گئے، حالانکہ وکالت ہے، ڈاکٹری ہے، وزارت ہے، گورنری ہے، یہ سب کے سب شعبے مخلوق کو فائدہ پہنچانے اور مخلوق کی خدمت کے لیے تھے، مخلوق کی خدمت کے لیے۔
اس لیے خلفائے راشدین کے زمانے کے گورنر وہ اول تو وظیفے پر تیار نہیں ہوتے تھے. اگر ان کو وظیفہ دیا بھی جائے, تنخواہ دی جائے, تو بھی سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اس تنخواہ کو اپنی ذات پر تھوڑا سا بھی خرچ کر لیا, ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا, اگر اس تنخواہ کو اپنی ذات پر تھوڑا سا بھی خرچ کر لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ کہہ دیں گے کہ تم نے دنیا میں لوگوں کی خدمت کا بدلہ دنیا میں لے لیا, آخرت میں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5,000 وظیفہ ان کو دیا کرتے تھے. یہ 5,000 کے 5,000 سب کا سب خرچ کر دیا کرتے دوسروں پر, بیواؤں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر. اپنے لیے اس میں سے 1 درہم بھی نہیں لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر 1 درہم بھی لے لیا تو وہ 1 درہم میری خدمت کا بدل بن جائے گا دنیا میں, اجر ضائع ہو جائے گا. اجر ضائع ہو جائے گا. ہم تو خیانت کو اور اجر کو بھی جمع کر لیں, اور وہ اجر کو اجرت کو جمع نہیں کر سکتے تھے. دیکھو تمہیں کیا کہہ رہا, ہم تو اجر و خیانت کو بھی جمع کر لیں کہ ہاں جی خیانت بھی کر رہے ہیں, اجر کی بھی امید ہے, اور وہاں وہ اس فکر میں ہے کہ اگر اجرت لے لی تو اجر کا کیا ہوگا. سمجھ آ رہی بات؟ ہلا دو, یہ سامنے بیٹھا سو رہا, میری طرف دیکھ کے سنو بات. وہاں بات یہ ہے کہ اجرت اور اجر کو کیسے جمع کریں, یا اجرت لے لو یا اجر لے لو, یا اجرت لے لو یا اجر لے لو. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری تنخواہ جو ملتی حضرت عمر کی طرف سے اس کو خرچ کر دیتے بیواؤں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, کہ بھئی یہ تو میرا ہے ہی نہیں, یہ تو میرا. اور یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس کو خرچ کر کے یہ سمجھتے ہوں کہ بھئی میں نے کوئی کمال کیا ہے, کہ نہیں, یہ تمہارا ہے ہی نہیں. جب تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہو اللہ کے لیے تو کرو خدمت. اور اگر یہ تنخواہ تو تمہیں مل رہی ہے یہ تم دوسرے پہ خرچ کر دو تو تم نے اپنا مال تھوڑی خرچ کیا, یہ تو بیت المال کا مال ہے, یہ تو مال بیت المال کا مال ہے, اور یہ بیت المال کا مال تو پبلک کا ہے. تم نے پبلک کا پیسہ پبلک پہ خرچ کر دیا تو کیا کمال کیا. سخی تو وہ آدمی ہے جو اپنی ذات اپنا مال خرچ کرے, یہ تو بیت المال کا مال ہے. کیوں بھائی, یہ مال کہاں کا ہے, یہ تو بیت المال کا مال ہے نا, اور بیت المال کس کا ہے, پبلک کا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بیت المال پبلک کا ہے, پبلک کے مال میں سے پبلک پر خرچ کر دیا تو تم اپنے آپ کو سخی اور اپنے آپ کو خرچ کرنے والا, وہ تو اردو کی وہ ہے نا کہاوت, حلوائی کی دکان اور نانا جی کی فاتحہ. اپنی چیز ہے نہیں, اور خرچ کر کے کیا کہہ رہے کہ جی ہم سخاوت کر رہے. سنو میں کیا کہہ رہے, یہ سوچتے تھے کہ عمر نے جو 5,000 دیے ہیں یہ تو پبلک کا مال ہے, بیت المال, میں نے تو خرچ نہیں کیا نا اپنی ذات سے. چنانچہ ٹوکرے بناتے تھے, ٹوکرے بناتے تھے, ان ٹوکرے بنا کر کھجور کی پتیوں سے ٹوکرے بناتے, اور ان ٹوکروں کو بیچ کر جو آمدنی ہوتی اس میں اپنے گھر کا خرچ چلاتے, اور اسی میں سے صدقہ کرتے تھے. اس میں سے صدقہ, یہ ہے وہ صدقہ, یہ ہے خرچ کرنا کہ آپ اپنی ذات سے کما کر خرچ کریں دوسروں پر, اپنی ذات سے کما کر اپنی ضرورت پوری کریں. ورنہ بیت المال سے جو 5,000 تنخواہ ملتی ہے اس کو بھی زیادہ خرچ کرنے سے سمجھتے تھے کہ آخرت کا اجر کیسے ملے گا. اللہ نے کہہ دیا دنیا جو ہے قیامت کے دن کہ تم تنخواہ لے کر اپنی دنیا کا اپنی خدمت کا بدلہ لے چکے ہو. ہم نے عرض کیا کہ یہ جتنے بھی شعبے ہیں یہ سارے شعبے خدمت کے لیے ہیں. اس زمانے میں اسباب میں سے برکتیں اس لیے اٹھی ہوئی ہیں کہ ہم ان اسباب کو دوسروں سے مال کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. حالانکہ جس کو بھی اللہ نے جو ہنر دیا ہے وکالت کا, علاج اور طب کا, یہ سارے کے سارے ہنر لوگوں کے کام آنے کے لیے ہیں تاکہ تم اللہ کے مخلوق کے کام آؤ تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے تمہاری ضروریات کو پورا کر دیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتے ہیں. جب تک یہ مسلمان
اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا، اللہ اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی اگر ایک مکھی کے بھی عام انسانوں کو شفا پہنچانے کے ارادے پر ایک مکھی، شہد کی مکھی اگر عام انسانوں کی شفا کا ارادہ کر کے شہد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس مکھی کو بھی الہام کرتے ہیں کہ تجھے کہاں کہاں سے رس چوسنا ہے، کہاں کہاں سے کن پھول پھلوں سے کیا کیا نفع کی چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک مکھی کے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی وجہ سے اللہ اس مکھی کو وحی کر سکتے ہیں اور الہام کر سکتے ہیں تو پھر انسان جو اشرف مخلوقات ہیں اگر یہ انسانوں کو نفع پہنچانے کا ارادہ کریں تو اللہ ان پر کیا کیا اپنے خزانوں سے کیا کیا ان پر چیزیں کھولیں گے اور کیسا اللہ تعالیٰ ان سے کام لیں گے۔ سوچنے کی بات ہے۔ لوگ نقلی دوائیں بنا کر پیسہ کما لیتے ہیں، نقلی دوائیں کھلا کر پیسہ کما لیتے ہیں۔ سنو تو صحیح، وہاں عجیب نظام ہے، شہد کے چھتے کے نیچے بہت سی مکھیاں مری پڑی ہوتی ہیں۔ شہد کا چھتا ہوتا ہے، اس میں بہت سی مکھیاں نیچے مری پڑی ہوتی ہیں، اس لیے کہ جب کوئی مکھی غلط چیز چوس کر لاتی ہے تو وہاں دروازے پر ہی روکا جاتا ہے اور اس کی چیز کو چیک کیا جاتا ہے کیا لے کر آئی۔ اگر نفع کی چیز لائی ہے تو اندر جا سکتی ہے اور اگر نقصان کی چیز چوس کر لائی ہے تو ایسی مکھی کو مار دیا جاتا ہے، ایسی مکھی کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اندر داخل میں جاتے نہیں، ایسی مکھی وہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے جو انسانوں کے نقصان کی چیز لے کر آوے۔ سوچو تو صحیح، پھر اگر مسلمان انسان سمجھ اور عقل رکھتے ہوئے کسی ان شعبوں میں خیانت کرے تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے کام بھی نہیں لیتے اور ایسے لوگ مختلف قسم کے نقصانات میں نے عرض کیا کہ یہ سب کے سب اسباب خدمت ہیں، اسباب معاش نہیں ہے۔ جو واقعہ میں نے عرض کیا تھا کہ چٹان سر کی اور راستہ بند ہو گیا، ان میں سے ان تینوں آدمیوں نے وہ اعمال کیے جن سے صرف محض دوسروں کو فائدہ پہنچانا تھا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا تھا۔ ایک نے اللہ کے سامنے عمل پیش کیا کہ اے اللہ میری چچا کی لڑکی، ایک نے تو یعنی معاشرے میں احسان کیا، چچا کی لڑکی سے محبت، اس کے ساتھ خلوت چاہے، وہ تیار نہ ہو، پھر اس پر تنگی قحط سالی آئی، وہ محتاج ہو کر مال مانگنے کے لیے آئی۔ میں نے کہا کہ دیکھ تجھے اتنا مال دوں گا، شرط یہ ہے کہ مجھے اپنے ساتھ تنہائی کا موقع دے دیں۔ وہ تیار ہو گئی، کیونکہ فقر تو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس کو تو زنا تک ہی پہنچایا تھا، فقر تو کفر تک پہنچا دیتا، یہ تو زنا تھا۔ وہ تیار ہو گئی، کہتے اے اللہ میں جب اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا برے ارادے سے، محض میں نے تیرے خوف سے یہ کام نہیں کیا، اور اس کو میں نے جو مال دینے سے کیا تھا وہ اس کو دے دی کہ لے جا تو 300 شرفیاں، میں یہ کام نہیں کروں۔ اس نے کہا جب آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی اور آپ جو چاہتے تو آپ نے نہیں کیا تو یہ مال کیوں دے رہے؟ کہ نہیں، مال تو لے جا مگر یہ کام نہیں کروں۔ اللہ اکبر۔ زنا جس کا کرنا حرام ہے، اگر اس کو چھوڑنے پر چٹان ہٹ سکتی ہے تو نماز جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اللہ کے نبی کے آگے کی ٹھنڈک ہے، اس نماز کی قوت کیا ہوگی؟ یہاں تو ایک چٹان کے ہٹانے کی بات فرماتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کے نماز سے باہر کے اشارے میں اتنی قوت ہے تو جو اشارہ انگلی سے تشہد میں تحیات میں ہو رہا اس میں کتنی قوت ہوگی؟ لیکن ہر چیز پر غفلت اور ہر چیز پر رواج غالب ہے۔ ہم نے عرض کیا عمل کی قوت ملائکہ کی قوت سے کہیں زیادہ ہے، عمل کی قوت ملائکہ کی قوت سے کہیں زیادہ ہے۔ ملائکہ کے اندر وہ تقاضے ہی نہیں ہیں جو تقاضے عبادت سے اللہ کی یاد سے غافل کریں، ملائکہ کے اندر وہ تقاضے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ان تقاضوں کو رکھ کر جو احکام دیے ہیں، ان تقاضوں کا دبا کر حکم پورا کرنا، اس کی قوت ملائکہ کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کے عمل پر ملائکہ خادم بن کر آتے ہیں، مسلمان کے عمل پر ملائکہ خادم بن کر آتے ہیں۔ چنانچہ چٹان ہلی لیکن نکلا کوئی نہیں۔ ایک عمل پیش کیا معاشرے کی لائن کا، چچا کی لڑکی سے زنا نہ کیا، احسان کر دیا اس پر۔ دوسرے نے والدین کے ساتھ احسان کیا، ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، صبح والدین کو دودھ پلایا، بیوی بچوں کو بھوکا رکھا اپنے ماں باپ کے لیے،
اب تو ماں باپ کو بھوکا رکھے بچوں کے لیے. اس نے ماں باپ کو کا اکرام کیا, بچوں کو بھوکا رکھا. اللہ نے چٹان کو ہلا دیا, چٹان نکلا کوئی نہیں. تیسرے نے عمل پیش کیا, مزدور پر احسان کیا. یہاں تو مزدور کی مزدوری روک لیتے ہیں, تنخواہیں روک لیتے ہیں, تنخواہیں روک لیتے ہیں. کہا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو, مزدور کی مزدوری سوکھنے سے پہلے دے دو. وہاں وہ مزدوری بیچارہ ایسا تھا کہ تھوڑا سا کام کیا اور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا, تنخواہ چھوڑ کر چلا گیا. اسے خیال ہوا کہ دیکھو یہ اس کا حق ہے, اگر وہ اپنا حق لے جاتا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس پیسے سے کوئی کام کرتا, سنو تو صحیح, یا اس کے حاجت پر استعمال کرتا, یا اس پیسے سے اور پیسہ بنانے کی کوشش کرتا. لیکن جب وہ نہیں ہے تو یہ جو اس کا حق ہے, اس کی مزدوری ہے, مجھے چاہیے کہ میں اس کی اس مزدوری کو کسی کام میں لگا کر الگ کاروبار شروع کروں, تاکہ جب بھی آوے میں اس کو حوالے کر دوں. حالانکہ نہ کوئی رشتہ داری ہے, نہ کوئی اس پر ذمہ کوئی حق ہے. یہ بھی کر سکتا تھا کہ اس کی مزدوری پڑی رہتی, جب آتا لے جاتا. نہیں, جب تک وہ آئے لینے کے لیے میں اس کے مال سے اور مال تیار کروں. دیکھو تو صحیح, جس طرح مسلمان کی دعا مسلمان کے لیے پیٹ پیچھے مقبول ہوتی ہے نا, اسی طرح اللہ رب العزت ان کاموں میں برکت ڈال دیتے ہیں جو کام دوسروں کے نفع کے لیے کیے جائیں. جو کام اس وقت تو آپ پوری دنیا میں جو آگ لگ رہی نا, صرف وجہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے. لوٹ کھسوٹ اور خیانت ظلم صرف اس لیے ہے کہ ہر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اس کے مال سے مال تیار کرتا رہا, یہاں تک کہ ایک وادی ہو گئی بکریوں کی. وہ آیا ایک مدت کے بعد, مجھے پہچانتے ہو؟ کہ ہاں پہچانتے ہیں, ہم نے آپ کے یہاں کام کیا تھا. کہ ہاں کیا تھا, ہماری تھوڑی مزدوری آپ کے یہاں رہ گئی تھی, چاہو تو دے دو اگر آپ کو یاد آئے. کہ ہاں کیوں نہیں یاد, آپ تو اسی دن سے یاد ہیں جس دن آپ مزدوری چھوڑ کر گئے تھے. یہ پوری وادی بکریوں کی ہے, سب آپ کی ہے. اس نے کہا روایت میں, ارے مذاق نہ کر, میرے ساتھ دل لگی نہ کر, میں تو وہ اپنی تن مزدوری لینا آیا ہوں جو میری تھی, کہ تیرے جانے کے بعد سے میں نے تیری مزدوری سے الگ کاروبار شروع کیا, وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا ہے. یہ ساری سب کچھ تیرا ہے, تو لے جا. اے اللہ, میں نے یہ احسان مزدور پر کیا ہے, میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا, دوسرے کے نفع کے لیے کیا ہے, تو چٹان ہٹا دے. روایت میں ہے چٹان ہٹ گئی, یہ نکل گئے. میں نے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اللہ تعالی کی مشیت کو اسباب میں تلاش مت کرو, اسباب میں تلاش مت کرو. اللہ کی مشیت کو اس کے احکام میں تلاش کرو, اس کی مشیت کو, کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے خیر کب چاہیں گے, اس کی مشیت کو اس کے احکام میں تلاش کرو, اس کی مشیت کو اس کے احکام میں تلاش کرو, اسباب میں نہیں. یہ عمل کی قوت دکھلائی کہ اللہ نے چٹان کو اپنے حکم سے ہٹا دیا, چٹان کو اللہ نے اپنے حکم سے ہٹایا. بس مقصد اسے یاد کرنے کا ہے, اصل مقصد یاد کرنے کا یہ ہے کہ اعمال کو اسباب پر مقدم کرو, اعمال کو اسباب پر مقدم کرو, تاکہ قدرت ساتھ ہو جائے, تاکہ قدرت ساتھ ہو جائے. اس لیے عمل کو اللہ کے یہاں مقدم بھی کرو اور عمل کو قابل قبول بھی بناؤ. اس لیے کہ جو اعمال قابل قبول نہیں ہیں وہ اعمال دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. جو اعمال قابل قبول نہیں ہیں وہ اعمال دعا کی قبولیت میں, ہاں دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو بہت دعا کی مگر دعا قبول نہیں ہوئی. کہ تو کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس امت کو دعا کے بارے میں نبی والا مقام دیے ہوئے ہیں. اس امت کو دعا کے بارے میں نبی والا مقام, ارے سنو تو صحیح, اللہ اس امت کو دعا کے بارے میں نبی والا مقام, ادعونی استجب لکم, یہ مقام نبیوں کا تھا, یہ مقام نبیوں کا تھا. ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہاری حاجت پوری کروں گا, مجھ سے مانگو میں دوں گا, مجھ سے مانگو میں دوں گا. ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دوں گا. اس لیے پچھلے انبیاء علیہ السلام اس میں قوم نبی سے کہتی تھی, نبی اللہ سے کہتے تھے, نبی اللہ سے کہتے, قوم نبی سے کہتی تھی کہ اللہ سے کہو یہ کر دیں, اللہ سے کہو یہ کر دیں. جتنی بھی قوم کی حاجتیں اور مسائل ہوتے تھے انبیاء انہیں اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے.
اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس امت سے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ سنو غور سے بات، اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا، سب سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی، تو یوں کہہ کے غافل اور بے فکر ہو جاتے ہیں کہ بھئی اللہ شاید یہ چیز دینا نہیں چاہتے۔ ارے سنو تو صحیح، بہت اہم بات ہے، اللہ شاید یہ چیز دینا نہیں چاہتے۔ اس پر بھی کبھی غور کیا کہ آیا میں نے دعا کے قبول ہونے کی شرائط پوری کی یا نہیں؟ دعا کے قبول کی شرائط پوری کی یا نہیں؟ یہ کہنا کہ اللہ کو یہ چیز دینا منظور نہیں ہے، یہ کہنا کہ اللہ کو یہ چیز دینا منظور نہیں ہے، ارے دعا کی شرائط پوری کی یا نہیں؟ اللہ تعالی دو وجہ سے دعا کو مؤخر کر دیتے ہیں، حاجت کو مؤخر کر دیتے ہیں، دو وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی جس طرح ہر سبب میں مسلمان کو آزماتے ہیں ایسے دعا میں بھی آزماتے ہیں، دعا میں بھی آزماتے ہیں۔ دعا میں آزمائش یہ ہے کہ میں اس کی حاجت کے پورا ہونے کو مؤخر کروں گا، دیکھوں یہ کب تک مانگتا ہے، یہ کب تک مانگتا ہے، دیکھو کب تک مانگتا ہے، اس کی حاجت کو مؤخر کروں گا، دیکھو کب تک مانگتا ہے۔ لیکن یہ دعا مانگ کر چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی یہ چیز اللہ کو دینی منظور، حالانکہ ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ یہ چیز دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے، ہم نہیں جانتے نا، ہم نہیں جانتے کہ اللہ یہ چیز دینا چاہتے یا نہیں دینا چاہتے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے بتا دیا کہ آپ کی یہ دعا قبول نہیں ہوگی، سنو غور سے، اللہ نے وحی سے بتا دیا کہ آپ کی یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ سنو بہت توجہ سے بات سننا، یہ سننے کی بات ہے۔ ہم ایک دعا مانگتے ہیں، ہماری چاہت کے مطابق ہوتا نہیں تو ہم طے کر لیتے ہیں کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی، حالانکہ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ حاجت کا پورا ہونا کامیابی ہے، حالانکہ حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے، حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے۔ دعا اور عبادت کا حکم ہے، اس لیے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ حاجت پوری کریں تو ان کی مرضی ہے، وہ حاجت پوری نہ کریں تو ہم ان کی مرضی سے راضی ہیں، یہ بات ہے۔